أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد عزیزان گرامی قدر معزز اور محترم ناظرین کرام، ہم حضرات کی خدمت میں ایک ایسی مجاہد شخصیت، ایک عظیم اور معرکۃ العرا شخصیت جس نے اپنی زندگی کے حصوں میں کچھ ایسے اوقات گزار دیے جو رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئے، ایسی معروف شخصیت، شہرۂ آفاق شخصیت جس کو ہم اور آپ انتقام کی دنیا میں مختار ثقفی، جو جناب ابو عبید ثقفی کے فرزند ہیں، ابو عبید ثقفی جو جناب مختار کے والد ہیں، ان کی بھی اپنی ایک مجاہدانہ زندگی گزری ہے اور ان کی تلوار بھی اسلام کے کام آئی ہے۔ جب خلیفہ دوم کے زمانے میں ایران پر حملہ ہوا تھا تو اس حملے میں مسلمانوں کی طرف سے پیش جناب مختار کے والد جناب ابو عبید ثقفی بھی موجود تھے۔ جہاں تک جناب مختار کی تاریخ کی بات ہے کہ آپ کمسنی کے عالم میں بھی اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تاریخ میں موجود ہے۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مختار کو دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد بعض علماء کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بیٹا ابو عبید ثقفی کو بیان کیا کہ آنے والے زمانے میں ایک کارنامہ انجام دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، جناب مختار کے متعلق علماء سے، دانشوروں سے، خطباء اور ذاکرین سے آپ تفصیلی بیانات سنتے رہتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت کچھ ایسے چند باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی دور حاضر میں اختلاف کا سبب بنی ہوئی ہیں، تاکہ اس عظیم شخصیت کی دفاع بھی ہو جائے اور وہ اشکالات جو لوگوں کے قلوب میں ابھرے ہوئے ہیں ان کو بھی اطمینان بخش جواب دیا جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب مختار ثقفی نے اپنے اس قیام کی جو تمہید قرار دی، وہ سب سے پہلے وہ کیوں ایسا قدم اٹھایا؟ جبکہ جناب مختار کوفے کے حالات سے واقف تھے اور کوفے میں ایک عرصے دراز تک رہ چکے تھے، اس کے بعد آپ مدائن بھی گئے، اور جب امام حسن مجتبی علیہ السلام مدائن میں زخمی ہو کر کے ادھر سے گزر رہے تھے تو ابو عبید ثقفی کے ہی گھر پہ آپ نے قیام کیا تھا۔ اس وقت بھی جناب مختار موجود تھے، لیکن آپ کوفے کی جو ہے مومنین اور وہاں کے لوگوں، وہاں کے افراد کی قربانیاں اور دیگر افراد کی بے وفائی سے آپ بالکل تنگ آ گئے تھے، اس لیے کوفہ تک بھی کسی حد تک کیا تھا۔ آج کسی حد تک تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اور موجود بھی ہے کہ جس وقت جناب مسلم ابن عقیل تشریف لائے اور اس کے بعد آپ نے اپنے قیام کا اور امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا مطالبہ کیا تھا اور حالات دیگر گم ہوئے، تو اس وقت جناب مختار ثقفی کے لیے ہے کہ آپ بیرون کوفہ تھے اور جناب مسلم ابن عقیل کی مدد کے لیے فوج تشکیل دے رہے تھے۔ الغرض جب امام جناب مختار کو سب سے پہلے رہا کیا گیا اور رہا ہونے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے جناب عبداللہ جو ان کے بہنوئی تھے اور ان کی بہن جناب صفیہ، ان سے ملاقات کی۔ جناب عبداللہ نے اس وقت گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، اچھی غذاؤں کو ترک کر دیا تھا، عیش و آرام کی چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا تھا، اس لیے کہ ان کو سب سے زیادہ قلق تھا کہ ہمارا اپنا رفیق، اپنا بہنوئی جو ہے قید خانے میں ہے۔ لیکن جب آپ جو ہے مدینہ منورہ آئے رہا ہونے کے بعد اور اپنے گھر میں وارد ہوئے تو جناب صفیہ نے آپ کو دیکھا اور آپ سے لپٹ گئیں اور اس قدر روئیں، اس قدر گریہ کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئیں۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جناب صفیہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ صدمہ خود جناب مختار کے لیے بہت سخت اور سنگین تھا اور اس کے ساتھ جناب عبداللہ کے لیے بھی بہت بھاری تھا، لیکن دونوں نے اپنے آپ کو
تھوڑی دیر کے بعد دنوں کے بعد پھر سے آمادہ کیا اور جناب مختار نے مدینے میں رہ کر کے حالات اپنے لیے سازگار کرنا شروع کیے۔ جناب مختار کوفے میں آئے۔ مدینہ منورہ سے جب پہلا سفر کوفے کے لیے آپ نے کیا تو سب سے پہلے آپ جناب ابراہیم بن مالک اشتر یعنی جناب مالک اشتر کے فرزند جناب ابراہیم کے گھر میں قیام کیا اور وہاں پر ان کے گھر میں تشریف فرما رہے اور مدینہ کے حالات جو ان کے ساتھ گزرے تھے، یہاں تک کہ جناب محمد حنفیہ کے لیے روایت ملتی ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو انگوٹھی دی تھی، ایک روایت ہے کہ کوئی تحریر دی تھی، اس کو جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو بیان کیا اور اپنے مقصد سے جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو آگاہ بھی کیا۔ عزیزان گرامی، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو پیشن گوئیاں ہمارے لیے کی گئی ہیں، جو باتیں ہمارے لیے کی گئی ہیں، اس کو ہم انجام دے دیں۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کربلا میں ہم نہیں تھے، لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو تحقیق کریں، ان کو واصل جہنم کریں۔ یہ قیام حضرت مختار کا مقدمہ اور تمہید تھی جو جناب مختار دھیرے دھیرے ابراہیم بن مالک اشتر کے ذریعے سے آمادہ کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم آپ کی خدمت میں آگے بیان کریں گے کہ آیا جو اختلاف ہے جناب مختار ثقفی کے لیے، جناب مختار کے لیے، کہ آیا امام سجاد علیہ السلام یا دیگر ائمہ علیہ السلام جناب مختار سے راضی تھے یا نہیں تھے۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں آگے کی گفتگو میں بیان کروں گا اور ان کے جوابات بھی دوں گا کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے کلمات میں جناب مختار کو یاد بھی کیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی ہے، دعائے رحمت بھی کی ہے، اور خفیہ طور سے امام سجاد علیہ السلام کے جو رابطے رہے جناب مختار کے، وہ بھی بسند میں آپ کی خدمت میں علماء کے اقوال کے ذریعے سے بات واضح کر دی جائے کہ جو ہمارے نوجوان بھائیوں کے ذہنوں میں سوالات ابھرتے ہیں اور بہکائے جاتے ہیں کہ جناب مختار کی شخصیت وہ شخصیت نہیں ہے جس کو احترام دیا جا سکے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے جوان بھائیوں کو جواب دیا جائے۔ میں آگے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ علماء نے جناب مختار کے بارے میں کیا کہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکرا یا ربی شکرا، ہدیت قلبی شکرا۔